کہ آج ہم بات کریں گے ناظرین ایسے میاں بیوی کے بارے میں جن میں دونوں یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک بڑا پرتشدد قسم کا جو ہے نا اکسان بن جاتا ہے، وائلنٹ قسم کا، بات بات پر گالم گلوج مار دینا، بیوی کو چھنڈا مار دینا زور سے بنا کسی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ بیلٹ ایسے کمر سے نکالتے ہیں اور بیلٹوں سے مارتے ہیں اپنی بیویوں کو، دیوار کے نکرے لگا دیتے ہیں گلے بان پکڑ کے۔ اور اس طرح کے صرف مرد نہیں ہوتے، اس طرح کے سائیکوپیتھ کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کوئی اگر شریف مرد مل گیا ہے کسی عورت کو تو عورتیں اس کو مار مار کے برا حال کر دیتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی ویڈیو کہیں وائرل بھی چل رہی تھی، ابھی کسی جگہ پہ تھپڑ ماری جا رہی ہے عورت جو ہے اپنے میاں کو، وہ بڑی سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی۔ کچھ لوگ ریکٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، بلے ہو گئے، جو گھر میں بیلن ہو گئے وہ اٹھا کے عورتیں مارتی ہیں، اپنے تشدد کرتی ہیں۔ اب یہ دماغی کوئی امراض ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے انسان ایسا بن جاتا ہے۔ بھائی جس شخص سے اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے، اب اگر اسے ہینڈل کرنے کی بات آتی ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا، سیدھا سیدھا طلاق تو نہیں ہوگی، سیدھا سیدھا چھوڑ تو نہیں دینا ہوگا اس کو۔ تو اس کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، کیسے بات کرنی ہے، چاہے عورت یا مرد۔ ہمارے پاس بڑے زبردست ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہاں پر آ گئے ہیں، ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب ہیں، ادھر ہی مائک لگا دیجیے گا ان کو۔ آئیے ڈاکٹر رفیق ڈار صاحب، کیسی طبیعت ہے؟ بالکل صحیح، آئیے جی۔ نیورو سائیکالوجسٹ ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آج اسی چیز پر ہم نے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بتائیے جو تشدد پر اتر آنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہو یا وائف ہو، دونوں میں سے کوئی بھی، ان کو کیا ایسی مطلب وہ تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو تشدد کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں وہ ایک اگریشن کا ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے۔ سم ٹائم وہ پیتھولوجیکل ہوتا ہے کہ اس میں کچھ پرسنالٹی ایشوز ایسے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ ٹاکسک پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ٹاکسک پرسنالٹیز۔ تو سائیکالوجی میں جو ٹاکسک پرسنالٹیز ہیں وہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں۔ تو ان میں ایک ٹائپ ایسی ہوتی جسے ہم سائیکوپیتھ کہتے ہیں، اسپیشلی کہ ایک حد سے زیادہ فزیکل ابیوز جو ہے، ویسے تو فزیکل ابیوز کسی بھی لیول کا اچھی بات نہیں ہے، لیکن کسی بھی سچویشن میں سم ٹائم ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ بڑے کمپلسیو ہوتے ہیں، یعنی کہ بار بار فزیکل ابیوز کرتے ہیں، تو وہ بیسیکلی ایک نارمل کنڈیشن میں نہیں آتا سائیکالوجی میں، تو وہ ایک ٹاکسک پرسنالٹی میں آتا ہے، اس میں جس میں سائیکوپیتھ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کی ایک اور پرسنالٹی ہوتی ہے جسے ہم نارسسٹ کہتے ہیں، پھر ایک میکیویلین ہوتے ہیں، پھر ایک سیڈسٹ ہوتے ہیں۔ میکیویلین کیا ہوتا ہے؟ یہ میکیویلین یہ ہوتے ہیں کہ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تو اس چیز کے درمیان کوئی بھی اگر رکاوٹ آتی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، بڑا سمجھتے ہیں مطلب یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر وہ فیملی میں ہیں تو پھر بھی ایسے سمجھیں گے، اگر کسی آفس میں ہیں تو پھر بھی ایسے سمجھیں گے۔ تو وہ جس سچویشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ایک گرینڈیوسٹی ان کے اندر ہوتی ہے۔ تو ان کے بیچ میں اگر کوئی چیز آتی ہے نا تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کریں گے، آپ کو کنٹرول کریں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے ڈفرینٹ طریقے سے۔ اس طرح جو میں نے 4 پرسنالٹیز بتائی ہیں، ان میں سب میں یہ چیزیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، کہ ان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا۔ لیکن چاروں میں یہ چیزیں ہیں کہ کنٹرول کرنا، کسی کو مینیپولیٹ کرنا، احساس نہ ہونا کسی کا۔ لیکن یہ کہ ہر بندے کی، ہر چاروں میں سے ہر پرسنالٹی کی جو اپروچ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ سر یہ فیس کب آتا ہے جب مرد اپنی کمر کا بیلٹ کھینچ کے تو عورت کی پیٹھ کو لال کر دیتا ہے؟ دیکھیں، یہ فیز اس کے اندر شروع میں ہو سکتا ہے، شروع میں ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، یہ پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی، تو ظاہر ہے جب اس کی پھر شادی ہوتی ہے وہ بیلٹ پہلے بھی کہیں مار چکا ہوتا ہے، کسی دوست کو مار چکا ہوتا ہے، کسی کولیگ کو مار چکا ہوتا ہے، پیرنٹس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ پہلے بھی وہ کر رہا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ صرف اپنی وائف کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے، میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا یہ ریپلیکیٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی کا بیہیویئر غصے والا نا تو وہ ہر سچویشن میں غصہ اس کو آئے گا۔ کچھ لوگ ٹائم کے ساتھ ایک دم سے نا ویسے سچویشن صحیح جا رہی ہوتی ہے ایک دم سے بدتمیزی کر جاتے ہیں، پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار ایسا یہ بندہ ہے تو نہیں، یہ بندی ہے تو نہیں، اتنی بدتمیزی
ایک دم سے بالکل جانوروں کی طرح ایسے اونچا اونچا بولنا, چیخنا, یہ کیا کر رہی ہے, یہ کیا کر رہا ہے, آتا ہے نا کبھی کسی کو. اب مطلب مہینہ آپ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا, 2 مہینہ کچھ نہیں ہوگا, ایک دم سے ایک فیز آئے گا, عجیب اگریسو, عجیب بدتمیزی, اونچا اونچا بول کے سامنے والے کو تذلیل اور نیچا دکھا کے اور ذلیل کرنا. مطلب باتوں سے, وہ جو ایک میں کہہ رہی ہوں نا بیلٹ والی پٹائی, وہ باتوں سے بھی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ اگر ایک بیہیویئر, دیکھیں غصہ ایک نارمل ہیومن ٹریٹ ہے, غصے کا آ جانا, لیکن جو بھی آپ کا بیہیویئر ایک لمٹ سے آگے جاتا ہے نا, تو وہ سائیکالوجی میں وہ نارمل بیہیویئر پھر نہیں رہتا, وہ ایک پیتھولوجی بن جاتا ہے. یعنی کہ اگر جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھی اس ایک حد سے زیادہ غصے کا آ جانا, یہ بھی ایک موڈ ویریشنز کے اندر آتا ہے. فرض کریں ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جسے ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں, اس میں موڈ ویریشنز چینج ہوتی رہتی ہیں. کبھی ایک بندہ بہت اچھے فیز میں آپ کو نظر آئے گا, بہت اچھا ہوگا, لیکن کوئی ایک فیز ایسا آئے گا کہ وہ آپ سمجھ نہیں آئے کہ یار یہ بندہ چینج کیسے ہو گیا. تو یہ موڈ ویریشن ایکسٹریم پہ بھی ہوتی, یعنی کہ ون سرٹن مومنٹس میں بندہ چینج ہو رہا ہوتا ہے. بڑی اچھی گفتگو ہوگی, اچانک لڑائی شروع ہو گئی. تو یہ نارمل سٹیٹس نہیں ہوتی. اچھا, اب اس طریقے کے رشتے کو بچانے کے لیے کاؤنسلنگ کیا ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے. اس کو مسئلہ سمجھا جانا چاہیے. جیسے ہم تو ابھی ہم اس فیز میں ہیں کہ ہم مسئلے صرف ان کو سمجھتے ہیں جو ہمارے فزیکل ایشوز ہیں, لائک کینسر ہو گیا, ڈائبٹیز ہوگی, ٹی بی ہو گیا, ہم تو اس کو سمجھتے ہیں. اسی طرح جیسے باڈی کے مسئلے مسائل, اس طرح آپ کے ذہن کے بھی مسئلے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ذہنی مسائل ہیں وہ فزیکل مسائل سے زیادہ گمبھیر ہیں, ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ زیادہ برا ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک پریفرنس ہماری ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے. مگر جس کو یہ ایشو چل رہا ہے نا وہ مانتا نہیں ہے, وہ تو کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, تم غلط ہو, پھر اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے کیسے جانا ہے؟ دیکھیں اس میں دیکھیں ایک فیملی کاؤنسلنگ کا نام بھی ہے. سم ٹائم ایسی سچویشن ہے کہ ایک بندہ اگری نہیں کرتا کہ میرے میں یہ پرابلم ہے, تو وہ فیملی سپورٹ ہوتی ہے. آپ فیملی کاؤنسلنگ کروائیں کہ وہ ہم اس سے کس طرح بات کریں کہ اس میں یہ فلیکسیبلٹی آئے. تو آپ انڈائریکٹلی بھی لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیں کیا ہم چینج نہیں ہو رہے تھے انکانشیسلی جب ہم لوگوں میں رہتے ہیں؟ آپ فرض کریں آپ ویژنری لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ ویژنری ہو نہیں جاتے. اسی طرح سم ٹائم اگر ایک گھر میں ایک بندہ ایسا ہے ایکسٹریم پہ, تو یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ہماری فیملی میں اور لوگ بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں جن کی پریزنس کے اندر وہ ایسا کیوں بنا, اس کو کیوں بنایا گیا. تو سم ٹائم جو ہے وہ میں سمجھوں گا کہ اگر کسی پیرنٹس کا اگر کوئی بچہ ایسا کر رہا ہے تو پیرنٹس کو پہلے سیشن کی ضرورت ہے. کیا کاؤنسلنگ کرنی ہے, کس طرح سے, کیسے بولنا ہے, دیکھیں کاؤنسلنگ میں کیا سمجھانا ہے؟ دیکھیں کاؤنسلنگ میں سمجھایا نہیں جاتا, ٹھیک ہے. سمجھانے کا مطلب انگلش میں ایڈوائس ہوتا ہے, کاؤنسلنگ کا مطلب ایڈوائس نہیں ہوتا. اچھا, ہاں کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نہیں ہے نا, دیکھیں یہ پھر سائیکالوجسٹ کا کام ہے. کی طرف لے کے بھی جائے ان کو, دیکھیں زندگی میں یاد رکھیے گا بدتمیز ہو جاتے ہیں. مطلب اگر بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے, فیملی والے سمجھا رہے ہیں, بدتمیز تو وہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. پھر مس فضا ایک بات یاد رکھیے گا, دنیا میں ہر بندہ کنونسیبل ہے. یہ لکھ لیں, ایوری پرسن از کنونسیبل, لیکن ود اے ڈفرنٹ اپروچ. جس اپروچ کے ساتھ وہ کنونس ہونا چاہتا آپ اسی سٹائل میں کریں گے تو وہ کنونس ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. اب گھر کی ایک عام عورت, بہن, ماں, بیٹی, یہ کس طریقے سے اتنی بڑی سائیکالوجسٹ بن جائے کہ اس بندے کو جو یہ دماغی مریض بندہ ہے, پاگل, اس کو جو ہے یہ ہینڈل کر لے, اس کو کنونس کر لے, اس کی کاؤنسلنگ کر لے. سوال اچھا بھیجا میں نے. جی بالکل پاسبل ہے. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ اس کو اویئرنیس, پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ بندہ ٹھیک ہو سکتا ہے, اور یہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ ایوری پرسن از مینیجیبل, ایوری پرسن از مینیجیبل. اچھا ایک اس کی میں ایک لاجک آپ کو دیتا ہوں. آپ برے سے برے انسان سے بھی کسی کے بارے میں پوچھیں گے نا کہ یہ بندہ کیسا ہو سکتا ہے, اس کے مطابق وہ اچھا بندہ ہو. ہر ایک کا نظریہ ہے, ہر ایک. دیکھیں ہو سکتا ہے وہ جو برا انسان ہے اس کے لیے اچھا کرتا ہو, اس کی پرسنالٹی اس کے ساتھ میچ کر رہی ہو, وہ اسے اچھا لگتا ہو. نہیں تو پھر اس طریقے کے بندے کسی کے ساتھ کیوں غلط کر رہے ہیں؟ اگر شادی کر کے آئیں, ٹھیک ہے, کوئی شوہر ہے یا کوئی اس کی بیوی ہے, تو اس کے ساتھ کیوں اس طرح کی ٹارچر کر رہا ہے, بدتمیزی کیوں کر رہا ہے, اس کو پریشر کیوں کر رہا ہے, دیکھیں مس فضا اگر اس کو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ شاید اس کی بھی خواہش نہ ہو کہ میں ایسا کرتا ہوں. آپ نے کبھی اس سے پوچھا ہے جو مارتا ہے, آپ نے اس سے کبھی پوچھا ہے مارنے کے بعد اس کو دکھ ہوا ہے؟ وہ کہیں نہ کہیں گلٹ فیل کرے گا, لیکن اس کی پرسنالٹی کو آپ نے ایسا بنا دیا کہ وہ مارنے پہ مجبور ہو گیا. اب یہ بھی تو سمجھے نا, اس کا مطلب ہے کہ دیر از نیڈ ٹو ہیلپ.
اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے, اسے مینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سب سے بڑا گیپ پتہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اب پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر اویئرنیس بہت کم ہے, بہت کم لوگ ہیں جو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کبھی یو کے میں جائیں نا, آپ فرض کریں میڈیکل ایمرجنسی میں کال میں لاتے ہیں نا, تو وہ کہے گا کہ اف یو ہیو فزیکل ایشو پلیز پریس 1 اینڈ اف یو ہیو مینٹل ہیلتھ ایشو پریس 2. یعنی کہ دے آر گوئنگ ایکول سائڈ بائی سائڈ, مینٹل ہیلتھ اینڈ فزیکل ہیلتھ. تو ہمارے ہاں ہم بہت پیچھے ہیں اس حوالے سے. اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی کمپرومائز ہوگی, کیونکہ آپ ٹرین یہاں سے ہوتے ہیں نا. دیکھیں میری فوڈ چوائسز کہاں سے آئیں گی, یہاں سے آئیں گی. میں کیا کھاتا ہوں, میں ریڈی سے کھاتا ہوں, گھر میں بنا کے کھاتا ہوں, تو ڈیسائیڈ تو آپ یہاں سے کریں گے نا. اگر آپ کی اس کو میں کہتا ہوں کوگنیٹیو ہیلتھ, اس کو ذہنی ہیلتھ کہتے ہیں. نہیں ذہنی ہیلتھ تو صحیح ہے, مگر یہ دیکھیں نا بریک لینے کی چوائس میری نہیں ہے, اب مجھے لینی پڑ رہی ہے. اسی طرح وہ جو عورت پٹ رہی ہے اس کی چوائس نہیں ہے کہ میں, مطلب کوئی عورت پسند نہیں کرے گی کہ مجھے پیٹو, مرو پٹ رہی ہے.